بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ مجمع شام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں۔ میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری عطا۔ نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دیا اپنی زبان۔ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ بابا جان میری داد مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی۔ حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں۔ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ ہاتھ کانوں پہ ہیں، نیل گالوں پہ ہیں، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہیں۔ ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان۔ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج پدک۔ میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جان۔ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے ایک غازی جوان۔ مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہیں بیبیاں عباس 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 عباس۔ رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر، نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر۔ بہن کو در بدر دیکھ کر انگے سر سے نہ پایا جوان۔ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین اے وا غریب ہائے وا حسین اے وا شہید ہائے وا حسین اے وا مظلوم ہائے وا حسین ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا باغ کٹی ہے خون میں نہایا زینب نے دخرا یہ سنایا ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین خون میں تر رہوار کو دیکھا خون میں تر رہوار کو دیکھا روئی تڑپ کر والی سکینہ بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین میں تیرے صدقے میں تیرے واری میں تیرے صدقے میں تیرے واری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدن سے خون ہے جاری زخم لگا ہے جسم پہ تاری ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چور غموں سے تھا میرے بابا جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا تنہا کیوں مقتل سے آیا ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا باغ کٹی ہے خون میں نہایا زینب نے دکرا یہ سنایا ذوالجناح کے بل من المیدان خالی و بلا ہائے وا حسین اے وا غریب ہائے وا حسین اے وا شہید ہائے وا حسین اے وا مظلوم ہائے وا حسین ذوالجناح
شہدایا لمبردار پانی برگنیا شہدا لمبردار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا علی اصغر سخت لاچار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا رو آکے شبیر دی جائی ہے چاچا خیر لائی رو آکے شبیر دی جائی ہے چاچا خیر لائی اصغر وندے جوگ لدائی منت لاحق وار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا علی اصغر سخت لاچار پانی برگنیا سر عباس تے فوجاں جھکیاں جنگ کریں دیاں بائیں کٹیاں سر عباس تے فوجاں جھکیاں جنگ کریں دیاں بائیں کٹیاں ویکھے عباس دیاں بے وسیاں روین پردہ دار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا علی اصغر سخت لاچار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا جے پاساں تیری جے آوے غازی سینہ ڈھال بناوے جے پاساں تیری جے آوے غازی سینہ ڈھال بناوے مشک دا تسمام وچ پاوے میڈا سردار پانی برگنیا شہدایا لمبردار پانی برگنیا علی اصغر سخت لاچار پانی برگنیا آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد زہرا کے افتخار کا عباس نام ہے زہرا کے افتخار کا عباس نام ہے حیدر کی یادگار کا عباس نام ہے شبیر کے حصار کا عباس نام ہے پیاسوں کے اعتبار کا عباس نام ہے سقائی اہل بیت پہ کیا گفتگو کریں دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں دو نام ایک ذات کے عباس اور علی پیکر ہیں معجزات کے عباس اور علی مطلوب کائنات کے عباس اور علی لگتے ہیں ایک ساتھ کے عباس اور علی چادر علی جو اوڑ پیمبر دکھائی دے غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے شاہباں کی چار کو ہوا عباس کا نزول اور تیسری کو آیا
جگر گوشائے رسول، آنے میں بھی حسین پہ سبقت نہ کی قبول، عباس با وفا کی وفا کا ہے یہ حصول، بعد حسین دہر میں آیا ہے اس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح، غیرت کی خیمہ گاہ ہے عباس کی نظر، عین خدا کی چاہ ہے عباس کی نظر، شبیریت پناہ ہے عباس کی نظر، محو طواف شاہ ہے عباس کی نظر، آ کر جہاں میں آنکھوں سے چوما حسین کو، دنیا سے جاتے وقت بھی دیکھا حسین کو، دنیا سے جاتے وقت بھی دیکھا حسین کو، شیر خدا کے شیر کی ممکن نہیں مثال، شمشیر اس جری کی ہے آل نبی کی ڈھال، حاصل اسے ضبط شجاعت کا بے کمال، اب تک ہے اس کے غیظ سے دریا کا غیر حال، دنیا نتیجہ دیکھ لے غازی کے صبر کا، پانی طواف کرتا ہے پیاسے کی قبر کا، پانی طواف کرتا ہے پیاسے کی قبر کا، افلاک کو زمین پہ بچھا دیتا یہ جری، ٹھوکر سے دو جہاں کو ہلا دیتا یہ جری، مٹی میں شامیوں کو ملا دیتا یہ جری، صفین کربلا کو بنا دیتا یہ جری، روکا نہ ہوتا گر سے حکم امام نے، لے آتا یہ فرات کو خیموں کے سامنے، لے آتا یہ فرات کو خیموں کے سامنے، کیا لکھے اس کی شان تکلم تیرا قلم، عباس کی وفا سے وفاؤں کا ہے بھرم، صدقہ ہے اس کے شانوں کا گھر گھر پہ ہے علم، آواز دے رہا ہے کوئی صاحب کرم، صد آفرین تربیت دل نشین کو، زہرا سلام کرتی ہیں ام البنین کو، زہرا سلام کرتی ہیں ام البنین کو، زہرا سلام کرتی ہیں ام البنین کو، بر محمد و آل محمد صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد وأقول ما أقول قولا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعله شططا. صلاة الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I will keep the English majlis short today. Yesterday I did almost all the majlis in English because of a lot of the people attending were probably not so good in Urdu, but inshallah I'll inshallah keep a short majlis in English and then I'll transfer to Urdu. If I could request the people on this side to just come forward a little bit more, inshallah. محمد وآل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Yesterday I presented the entire debate of Fadak between Hazrat Fatima Zahra Salamullahi alayha and the first Khalifa, where he had objected and had usurped the right of Bibi. He had taken away her right, her inheritance and what was hers, and we said the first claim was not inheritance, it was fair and fal, and if she said if you do not accept that it is fair, it was something that was only the Holy Prophets. He gave it within his lifetime because of the verse from the Holy Quran, وَآتَ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, to Hazrat Zahra in his lifetime. If he does not accept, and he accepts that it belonged to the Holy Prophet, then it is hers because she inherited it. And if he does not accept that it is inheritance, then she said it is homes. تو زانی گرامی بیوی نے تین جو ہے وہاں پہ مقدمے دائر کیے، کہا کہ تو فے ہے، انفال ہے، اور انفال صرف رسول خدا کا ہے، فے یا انفال صرف رسول خدا کا، اور رسول خدا نے اپنی ہی زندگی میں قرآن کی آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں باغ فتق دے دیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دیجئے. یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے جناب سیدہ کو دے دیا باغ فتق. تو بیوی نے کہا یہ تو فے ہے. جب اس نے گواہ مانگے، بیوی نے گواہ پیش کیے، اس نے گواہوں کو نہیں مانا، جناب امیر کو، جناب امام حسن حسین کو اور جناب ام ایمن کو. پھر بیوی نے کہا کہ اچھا نہیں مانتا، یہ تو مانتا ہے نا کہ میرے بابا کا تھا. بات واضح ہو رہی سب لوگوں کی؟ اگر یہ نہیں مانتا کہ یہ میرا ہے، سب سے پہلی بات تو میں نے کل جملہ پیش کیا تھا، اس کو دوبارہ دہرا دوں کہ بہت سے چہرے میں آگے بات پڑھانا چاہتا ہوں وہیں سے، کہ بیوی نے جو سب سے پہلی بات کی، بیوی نے کہا دیکھ گواہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کا تو گواہ لے کے آئی. بیوی نے کہا ہم سے گواہ مانگ رہا ہے، گواہ تو لے کے آ، اگر تیرا ہے تو تو بتا.
جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. میں نے ذہن کی تھی کہ لا آف پوزیشن جسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر لا کہتے ہیں لا آف پوزیشن، یعنی جسے کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، یا کہتے ہیں ہاتھ کو، جو جس کے قبضے میں ہو اسی کی ہے. یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، میری ہے. اگر کوئی آدمی کہتا نہیں یہ ان کی نہیں ہے میری ہے، دلیل میں نہیں لاؤں گا، دلیل وہ لائے گا جو میرے خلاف مقدمہ دائر کرے. بی بی نے کہا دیکھ ہمارے ملازم وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو نے ان کو وہاں سے نکال دیا. جب وہاں سے ہٹایا ان سب نے آ کے ہم سے شکوہ کیا. امیر المومنین سے کہا کہ علی ہمیں وہاں سے نکال دیا. جناب سیدہ کے کانوں میں بات پڑی، کیا بات ہے؟ کبھی سارے آپ کے ملازموں کو نکال دیا گیا وہاں سے اور وہاں پہ قبضہ ہو گیا. بی بی نے کہا ایسے نہیں جانے دوں گی. بات واضح ہو رہی ہے جانے کے It wasn't as simple as that. اتنا مسئلہ آسان نہیں تھا. جب بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے قبضہ ہو گیا نا، اب میں جا کے مقدمہ دائر کروں گی. تو بی بی نے کہا دیکھ وہاں پہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ فے تھا انفال میں سے تھا، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہمیں دے دیا، مجھے دے دیا. تو میرا اگر تو کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے تو تو دلیل لے کے آ، تو گواہ لے کے آ. تو اسے کہا نہیں گواہ میرے پاس نہیں اور نہ میں گواہ لاؤں گا، آپ گواہ لے کے آئیے. بی بی نے کہا اچھا پھر میرے گواہ علی بن ابی طالب نے کہا نہیں شوہر کی گواہی قبول نہیں، پھر بیٹوں کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے دلیل مانگتا ہے تو قرآن سے کوئی آیت لا دے، کوئی میرے بابا کی روایت لا دے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں. پھر بیٹوں کا معاملہ آیا، پھر یہاں تک بات سب کو یاد ہے کل تک کی. اذان گرامی جب یہ بات آگے بڑھی بی بی نے کہا کہ اچھا نہیں مانتا کہ یہ فے میں ہے. جب اس نے رد کر دیا تو بی بی نے کہا پھر میرے بابا کا تو مانتے نا کہ میرے بابا کا تھا، یہ انفال میں سے تو ہے، فے میں سے ہے. خیبر میں جنگ ہوئی ہے، فتح میں جنگ نہیں ہوئی ہے. خیبر میں جنگ ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہو گیا. فتح میں جنگ نہیں ہوئی، تو یہ سب کچھ میرے بابا کا تھا، میرے بابا نے مجھے دیا. اچھا تو کہتا کہ نہیں دیا، میرے بابا ہی کا تھا. اگر بابا کا تھا تو پھر میراث ہے. اب میں پوری تفصیل کر پیش کر چکا ہوں. جب میراث اس نے نہیں کہا، نہیں میراث اس نے خدا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، یہ میراث نہیں ہے. جو ہم چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. کیوں؟ اب اذان گرامی غور کیجیے گا. بی بی نے کہا میری میراث ہے، فے صرف رسول خدا کا، انفال صرف رسول خدا کے، انہوں نے جناب سیدہ کو دیا. میراث کی وارث صرف بی بی تھی اور تو کوئی تھا نہیں وارث. عزیزان گرامی دوسری بات میراث کی میں تفصیل پیش کر چکا ہوں، کل میں نہیں جاؤں گا. تیسرا جو مقدمہ بی بی نے دائر کیا، اگر میراث نہیں مانتا تو پھر خمس ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں رسول خدا کہتے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کے وارث نہیں، تو پھر خمس ہے. خمس صرف اور صرف اہل بیت کا ہے. اہل بیت کا یا سادات کا تو تیرا حق بنتا نہیں. اسے کہا نہیں ما ترکنا فہو صدقہ، رسول خدا نے کہا تھا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ تو آپ کھا نہیں سکتی، صدقہ ہمارے لیے. تو اس نے مقدمہ ڈال کے وہ چھین لیا. عزیزان گرامی یہاں تک میں نے بات کو پہنچا دیا. یہاں میں نے بات کو چھوڑا تھا، میں بات کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب تک کیونکہ بہت سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو کل نہیں تھے، مجھے ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرنا ضرور. اب یہ میں نے کل تفصیل سے پیش کر دیا پورا کا پورا مقدمہ جو بی بی نے لڑا ہے. وہاں پہ آیات کے ساتھ بی بی نے مقدمہ لڑا ہے. وہ روایت پیش کرتا تھا، بی بی آیت سے جواب دیتی. بی بی نے کہا ایسی کیسے میں روایت مان لوں جو تو گھڑ کے پیش کر رہا، میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کی مخالفت کیسے کر سکتا؟ مطلب آیات موجود ہیں. عزیزان گرامی جب یہ ساری بات ہو گئی, she came forward and she said the words, the entire sermon, and in that she said, اعلموا انی فاطمہ, be aware that I am فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بچوں کے لیے چند جملے کہہ جاؤں گا پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ. اعلموا انی فاطمہ, جان لو میں فاطمہ, و ابی محمد. عزیزان گرامی, اگر کوئی پہلے سے جانتا ہو نا کہ میں کون ہوں, اور میں مجمع میں آئے کہوں کہ بھئی جان لیجیے آپ لوگ میں سید علی رضا رضوی ہوں, تو آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں. اگر نئے لوگ ہوں تو وہاں میں آگے تعارف کرواؤں کہ کون ہے یہ, تو میں کہوں میں سید علی رضا رضوی ہوں. تو آپ یہاں ٹھیک ہے, یہاں تعارف کروانا بنتا تھا کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے. اور اگر صرف یہی نہیں کہ لوگ جانتے ہوں بلکہ خود پیغمبر نے تعارف کروایا ہو. ساری صحابیات بیٹھی ہوئی تھی, پیغمبر اسلام نے بیٹی کا بازو پکڑا, کہا من عرفہا فقد عرفہا, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا آؤ میں تعارف کروا دوں, یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. میں نے بہت سوچا یہ بازو پکڑ کے تعارف کیوں کروایا, تو غدیر خم کا میدان میری آنکھوں کے سامنے آیا. میدان غدیر میں بھی کسی مرد کا بازو پکڑ کے تعارف کروایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. تو آج جناب ختمی مرتبہ اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کے تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ولی اللہ تھا, وہ ولی اللہ تھا, وہ اللہ کا ولی تھا, یہ ولیت اللہ العظمی ہے, یہ اللہ کی سب سے بڑی ولایت رکھنے والی بیوی ہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ, واہ جی واہ.
عزیزان گرامی، بہرحال کل کے پیش کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے انگلش کے اندر، تو آج سر اردو میں چلتا رہوں گا تھوڑا سا. میرے خیال میں سب لوگوں کو I hope that everyone understands Urdu inshallah. So the Holy Prophet introduced her, saying that this is Fatima, یہ میری بیٹی فاطمہ. اب عزیزان گرامی سب جانتے تھے. اب یہاں پہ بی بی کا یہ کہنا کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، عربی زبان میں کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. when you use certain words in Arabic they have a deeper meaning. ایک آدمی بیٹھا ہوا نا، اسے کہتے ہیں قوم، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اگر آدمی کھڑا ہوا ہے اسے کہیں قوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے. قوم یعنی کھڑے رہو. پتہ نہیں بات کر پا رہا ہوں یا نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اگر صراط مستقیم اسلام نہیں ہے، روم کے بادشاہ نے خط لکھا تھا امیر المومنین کو کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام صراط مستقیم ہے تو پھر نماز میں کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ سیدھے راستے کی ہدایت کر دیجیے. تو اب جو لوگ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں آمین پروردگار راستے پہ ہدایت کر دے، اور جو پہلے سے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ. اردو میں مجلس ہے لوگوں کو زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ. اس انداز سے سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت محبت سے، جس شوق سے سن رہے ہیں. میں تھوڑی سی اور مطالعے کو آگے بڑھاؤں گا. تو عزیزان گرامی مولا سے جب سوال کیا کہ یا علی کیا اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں آپ لوگ، ہدایت کر دے، کہ نہیں اس کا مفہوم ہے. مولا نے عربی میں جواب دینا تھا کہ ثبتنا علی الصراط، ہمیں اسی صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہدایت نہ دے دے بلکہ قائم رکھ. ہم ہیں اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی اب جناب سیدہ تعارف کروا رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان جو جانتے ہیں یہ خاتون جنت ہیں. جن سب کو معلوم ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. اب ان کے درمیان میں کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی بی بی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ میں فاطمہ، تم لوگ جانتے نہیں ہو رسول خدا ایک ہی رسول تھے، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، یہ نہیں بتا رہی تھی. بی بی کہہ رہی تھی ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، میں ہی فاطمہ ہوں، میں فاطمہ نہیں ہوں، میں ہی فاطمہ ہوں. ہوں گے میں فاطمہ نہیں ہوں، میں ہی فاطمہ ہوں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. کہا کہ وقار عباس رضوی کے آپ بیٹے ہیں، میری بات کر رہا ہوں وقار عباس رضوی. تو آدمی کہے نا کہ وقار عباس رضوی کے آپ بیٹے ہیں، میں کہوں نہیں میں ہی بیٹا ہوں، کیونکہ میں ایک ہی بیٹا ہوں، تو میں ہوں اسی لیے میں اس کو وضاحت کہہ دیا. عزیزان گرامی جناب سیدۃ النساء کیا فرما رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، میں ہی فاطمہ ہوں، و ابی محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. توجہ کیجیے گا، توجہ سارے بندوں کی توجہ ہو. میں ایک خاص طور سے نوجوانوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں. وہ ابی محمد اور یہ میرے جو بابا ہیں نا وہ میرے شوہر علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں. دون رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں. تمہارے مردوں. عزیزان گرامی جب اب یہ جملے کی تھوڑی سی تعریف پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت سے چہروں پہ حیرت ہے، مجھے حیرت تو ختم کرنا ہے. عزیزان گرامی جب مدینے میں آئے نا پیغمبر ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کی مدینے میں آ گئے، تو رسول خدا نے سب کو ایک ایک کا بھائی بنایا، سارے صحابہ کو. کبھی جو جس کا بھائی ہے نا وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس کی حفاظت کرے. جیسا مزاج پایا، جس کا جیسا کردار تھا، جیسا مزاج تھا، ویسا اس کو بھائی بنایا. سبحان اللہ. جیسا جیسا کردار تھا، جیسا جیسا پایا نا اس کو ویسا ویسا بھائی بناتے چلے گئے کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے. رسول خدا نے سب کے بھائیوں کا اعلان کر دیا. اب لوگ سب کے سب طنز کرنے لگے. طنز سمجھتے نا، being sarcastic. اب لوگ جناب امیر سے طنز کرنے لگے کہ یا علی رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بہت سے صحابہ کو اس کی طنز کی عادت تھی، ویسے ہی لوگ موقع کی تلاش میں رہتی تھی، کوئی بات مل جائے امیر المومنین کے خلاف. بہت سو کینہ اتنا زیادہ بہت سے لوگوں کو. تو فوراً آئے کہ یا علی رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو امیر علیہ السلام کو یہ بات دل میں محسوس ہوئی کہ یا رسول خدا یہ سب مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یا علی.
اب پیغمبر کو نہیں آواز آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا رسول خدا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. کہ میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی نہ مجھ جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. پھر آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں. اب جناب ختمی مرتبہ نے سب کے لیے کہا کہ یہ سب اصحاب ہیں میرے صحابی ہیں. ان صحابی غلام ہیں. توجہ کیجئے گا جانے کے رہا سب رسول خدا کے غلام ہیں لیکن ایک بھائی ہے. جناب امیر کو اپنا بھائی بنایا. عزیزان گرامی جناب سیدہ اسی بات کو یاد دلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ہی فاطمہ ہوں و ابی محمد, میرے ہی بابا محمد مصطفیٰ ہیں. عزیزان گرامی اگر اور کوئی بیٹی ہوتی تو فوراً کھڑے ہو جاتی, کہتی کہ کیسے کہہ رہی ہے کہ آپ بھی کے بابا کا نام ہے. نہ کہتی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے بھی بابا کا نام محمد ہے. ابن کا ابھی محمد, میرے بابا کا نام محمد ہے. توجہ ہے نا بننے کی, کہ میرے بابا کا نام محمد ہے. اب اگر اور کوئی خاتون ہوتی فوراً کہتی نہیں صرف آپ کے نہیں ہمارے بھی بابا. عزیزان گرامی جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ ابھی محمد, میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں اور وہ میرے شوہر نامدار کے ابن عم. میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا, پہلے ملی ظاہر کہا تھا ابن عم. بیوی نام نہیں لیتی مولا کا, کبھی بھی علی نہیں کہا. تو کیسے کہتی ہیں, ہمیشہ جب گھر میں پکارتی ہیں خود مولا سے مخاطب ہوتی ہیں کہ یا ابا الحسن, حسن کے بابا. لیکن جب مجمع میں بات کرتی ہیں اور کہنا چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے متعلق بات کر رہی ہوں, کہتی ہیں ابن عم, میرے چچا کے بیٹے. تو خود جناب ابو طالب کو جناب سیدہ بھی یہ نہیں کہتی میرے بابا کے چچا. لمبا رشتہ بتانے سے دور کی نسبت دینا مراد ہوتا ہے. دور کا بھی کوئی رشتہ دار ہو تو انسان کا یہ میرے چچا ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان قربت کا اظہار کر رہا ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا رہا ہے, یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے, ان کی بڑائی کا, بلندی کا, عظمت کا احساس ہوتا ہے. کہ یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کے چچا, یعنی بہت دور کا رشتہ, کہا میرے چچا کے بیٹے ابن عم. اور یہ بڑا بہت محترم انداز ہے بتانے کا کہ شوہر, یعنی کہ شوہر کہ یہ یاد ہے تمہیں کہ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں ہے رسول خدا. ابن عم میرے جو شوہر نامدار ہیں ان کے بھائی کا نام رسول ہے. بڑا پیارا انداز ہے عزیزان گرامی. اب سارے مجمع کو متوجہ کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک جملے کہتی ہیں, اب میں جملے کو پہنچ پہ اقول اعوذ باللہ, جو میں بات کہہ رہی ہوں جو شروع میں کہوں گی وہی آخر میں کہوں گی. عزیزان گرامی قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس میں بہت زیادہ تضاد نظر آتا, کنٹرڈکشن نظر آتا. اور ملے گا عزیزان گرامی کہ قرآن میں کنٹرڈکشن نظر آتا, کہ اس میں کنٹرڈکشن نہ ہونا, تضاد نہ ہونا, تناقض نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. عزیزان گرامی بی بی اسی طرح سے فرما رہی ہیں کہ دیکھو اقول قول اعوذ باللہ, جو میں شروع میں کہوں گی وہی آخر میں کہوں گی. بڑا پیارا انداز ہے. بی بی فرماتی جو شروع میں کہوں گی وہی آخر میں کہوں گی. میری بات میں کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں فاطمہ ہوں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ کتنا گہرا انداز ہے. بی بی فرماتی کہا کہ میں فاطمہ ہوں, میری جو بات شروع میں ہوگی وہی آخر میں ہوگی. کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, 1 گھنٹے کی بحث کریں کہ اسی دوران میں کتنی مرتبہ خود ہی اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں, اپنی ہی بات کی نفی کر دیتے ہیں, کیوں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, شروع کہاں سے کیا تھا, کہاں جا رہے ہیں. عزیزان گرامی جناب سیدہ کون ہے, میں آج اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. میں تھوڑا سا اگر وقت آتا ہوں تو انشاءاللہ صبح جمعہ ہے. عزیزان گرامی بی بی نے تعارف کروا کر اقول اعوذ باللہ, جو میں ابتدا میں کہوں گی وہی آخر میں کہوں گی. ولا اقول ما اقول غلطا, اور میں جو کچھ کہہ رہی ہوں میں کبھی غلط نہیں کہتی. بہت بڑا جملہ ہے. جو کہتی ہوں میں کبھی غلط نہیں کہتی. ولا افعل ما افعل شططا, اور کبھی میری زندگی میں میرے کسی کام میں تمہیں کوئی لغزش نظر نہیں آئے گی.
لغزش یعنی جسے کہتے ہیں مسٹیک، کبھی انسان کہتا ہے یہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا. عزیزان گرامی اپنے لیے کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، خود انسان سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یہ لغزش ہو گئی، یہ لغزش ہو گئی. توجہ توجہ توجہ. بی بی فرماتی ہیں ولا افعل ما افعل شططا، میری پوری زندگی میں تمہیں کبھی غلطی نظر نہیں آئے گی. عزیزان گرامی اگر اتنا بڑا مجمع تھا، معاذ اللہ اگر کسی میں جرأت ہوتی وہیں پہ کہتا کہ ابھی پرسوں کی بات ہے، یہ کسی کا نہ بولنا سب کا اقرار تھا، یہ فاطمہ ہے. محمد وآل محمد صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ مجمع کے اندر کہنا آسان نہیں ہوتا. اپنوں میں بھی کہہ رہا ہو تو انسان کا سگا بھائی بھی کہتا کہ بھی کل ہی پرسوں کی بات ہے، سال دو سال پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی اتنی غلطیاں بھی کروا دیتے ہیں. لیکن عزیزان کرام یہ خاتون جنت ہیں. میں جس بات کی ساری تمہید باندھ کے لے کے آیا ہوں، جس بات کے لیے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی اب اچانک ہی کل میں نے ایک حدیث کو پیش کیا تھا، اسی کو آگے میں رب دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جناب سیدہ کلام کر رہی ہیں، تعارف کرواتی ہیں اپنا کہ میں کون ہوں. ایھا الناس، اے لوگوں تمہیں یاد نہیں ہے وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تاریکیوں سے نکال کے تمہیں ہدایت دی. تم شرک و کفر کی نفاق کی گہرائیوں میں دھسے ہوئے تھے. تم غلیظ پانی زمین میں جو گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا وہ پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے بتایا پاک چیز کیا ہوتی ہے، زمین کی گہرائیوں سے پانی نکال کے. جملے میں پہلے پیش کر چکا ہوں. عزیزان گرامی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تھوڑا تمہید سن لیجیے گا. عزیزان گرامی بیوی نے جملہ کہا تھا جو میں نے پرسوں یا اس سے پہلے ایک جملے پہلے مجلس میں پیش کیا تھا. بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے جب عرب کے سارے بھیڑیے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے تو وہ میرے شوہر نامدار علی بن ابی طالب تھے. جو اللہ کا شیر ہے وہ سارے ان بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتا تھا. جس سے تم نے مقابلہ کرنا سیکھا اسی کے مقابلے میں آ گئے. اللہ جناب خاتون جنت کلام کر رہی ہیں، اس انداز سے جملوں کو پیش کرتی ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہماری عظمت کیا ہے. اور پھر ایک جملہ کہا جو جناب سیدہ نے جناب زینب کبریٰ نے اس کو بڑے عجیب انداز سے کہا ہے کہ یبنت طلقاء، طلقاء کہتے ہیں جس کو آزاد کر دیں. ایک کسی کو خریدتا نا انسان، غلام خریدتا ہے پھر اس کو آزاد کر دیا. تو بی بی کہتی ہیں جناب زینب کو کہہ رہی ہیں یبنت طلقاء، جس کو آزاد میرے بابا نے کیا تھا اس کے بیٹے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یہ انداز کیسا ہے. کل تم ہمارے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، آج ہمارے سامنے سر اٹھا رہے ہو. انداز کیا بیوی کا یہاں پہ مخاطب کرنے کا. عزیزان گرامی دشمن اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا آسان نہیں ہوتا. بہت بڑے بڑے جری افراد کو دیکھیے گا، لیکن جب ہاتھوں میں رسیاں ہوں اور کوئی حکومت میں ہو اور ظالم ہو تو بڑے بڑے افراد کا پتا پانی ہو جاتا ہے. اور ایک خاتون ہو کے اس انداز سے بات کرنا یہ صرف علی کے گھرانے کا کام. میں جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں پوری تمہید مانتا ہوں یہاں تک لے کے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے گا، میں نے جہاں کل بات کو روکا تھا کہ جناب ختمی مرتبت نے جملہ کہا تھا اور بیوی نے اس کو دہرایا. اور بیوی نے جملہ کہا کہ تمہیں بھول گیا میرے بابا نے کیا کہا تھا. کہا یاد ہے میرے بابا نے کہا تھا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. If I could get the attention of every single person here on just this one sentence, one hadith that I want to explain, and it is a speech of an hour or probably half an hour of a marja taqleed which is more than 10 pages which I want to summarize within next few minutes. میں اس کو اگر خلاصہ کر کے پیش کر پاؤں کسی مرجع تقلید کی تقریر کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر پوری کتاب کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر دیکھا جائے عزیزان گرامی کمال ہے نا انسان اگر اس کمال کو سمجھے پرفیکشن کیا چیز ہے، انسان کی پرفیکشن کیا ہوتی ہے. عزیزان گرامی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے. ایسا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی رہے. اور آج تک سارے مسلمان زور لگا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگارہ صحابہ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی کسی کا نام لے لیتے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے.
فوراً دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جا. وہ آگے اللہ کی مرضی راضی ہونا ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو عزیزان گرامی دیکھیں سب کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. وہ کوشش کرنی چاہیے, وہ غلط کام نہیں ہے. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. عزیزان گرامی صحابہ کا درجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی تک ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. وہ پوری زندگی کوششیں کرتے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. اور انبیاء کا معصومین کا درجہ کیا ہے؟ معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو راضی کر لیں. اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو نبوت کیوں دیتا؟ اللہ راضی تھا تبھی تو نبوت دی. وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کر لیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ راضی ہے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. راضی میں رضا رہیں. The status of Sahaba is that they want to please Allah subhanahu wa ta'ala. But Anbiya alayhi salam are masoom. They don't try to please Allah subhanahu wa ta'ala. They want to remain pleased with whatever Allah is pleased with. I'm not sure if I conveyed it. You see, what they want to do is that they want to say that, oh Allah, if you are happy with if you are pleased with my illness, then I'm pleased with the illness. And if you're happy for me to be cured, then I'm pleased with that. If you're happy to give me a son, then I'm happy to have a son. And if you are happy to take him back, then I'm happy to give him back. I'm not sure if I conveyed it. Is everyone with me on the same page? دیکھیے میں پوری تمہید باندھ رہا ہوں اگلے جملوں کے لیے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا نا تو آگے سمجھ میں نہیں آئے گا. You won't understand. مجھے ابھی روک لیں. Stop me if you haven't understood. And I'll explain it further. عزیزان گرامی دیکھیں صحابہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ راضی ہوں, یعنی اللہ کو کہیں کہ پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ان سے راضی ہو. انبیاء معصوم ہیں, وہ یہ نہیں کہتے اللہ راضی ہو جائے. وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی تو اس نے نبی بنایا ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ راضی وہ اس میں راضی رہیں. اگر خدا صحت پہ راضی وہ کہتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر ہے ہم صحت پہ راضی. اگر خدا بیماری پہ راضی تو جناب ایوب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگارہ بیماری کیوں بھیجی ہے. وہ کہیں گے پروردگارہ مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اس بیماری پہ. اگر اللہ جناب ابراہیم کو بیٹا نہ دے کہیں گے پروردگارہ تیرا شکر ہے جس پہ تو راضی ہے. کہا نہیں اب میں بیٹا دیتا ہوں, پروردگارہ تیرا اس پہ بھی شکر ہے. کہ میں نے بیٹا دیا تھا میں واپس مانگ رہا ہوں, پروردگارہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے. یعنی وہ یہ کوشش کرتے ہیں جس چیز پہ خدا راضی ہے اس پہ راضی رہے. اب تو سمجھ میں آ گئی نا, سارے بندے کو سمجھ میں آ گئی. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. نہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو صحابہ والا درجہ معاذ اللہ وہ جناب سیدہ کا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. نہیں نہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس سے بالا تر وہ جو انبیاء کا درجہ ہے وہ بھی نہیں فرما رہے کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نہ یہ فرمایا کہ اس سے بالا تر جو انبیاء کا درجہ ہے کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں, بلکہ ایک اور درجہ بالا تر فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی. نہ یہ کہا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, نہ یہ کہا کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں, بلکہ کہا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. خدا ان کے راضی ہونے سے راضی, ان کے ناراض ہونے سے ناراض. تو آپ مجھے کہہ لینے دیں کہ صحابہ میں اگر دیکھ رہا ہوں کون رضی اللہ عنہ ہے تو فاطمہ کو دیکھ لیں. اگر یہ راضی تو خدا راضی, یہ ناراض تو خدا ناراض. کہ جناب خاتون جنت کا رتبہ کچھ اور ہے. خداوند متعال جو اس بیوی کو اتنی عظمت دیے ہوئے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کس کس سے راضی ہے. ہمارے بھائیوں کا پورا دین اسی پہ ہے, اسی پہ بیس کرتا ہے کہ
کون رضی اللہ عنہ ہے، کون مغضوب علیہم ہے. عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں جناب سیدہ کے مزاج کو دیکھ لیجئے، ان کے رضا کو دیکھ لیجئے، ان کے غضب کو دیکھ لیجئے. اگر وہ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، وہ غضبناک ہیں تو خدا غضبناک ہے. اگر میں سمجھا پایا ہوں. اب آئیے ذرا دوبارہ خطبے کی طرف جو اس جملے کو پیش کر پاؤں کہ جناب خاتون جنت کس انداز سے فرما رہی ہے. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. عزیزان گرامی، جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ آپ نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا. کسی اور میں اتنی جرأت ہے کہ وہ کہے میرے بابا؟ ہر آدمی کہے گا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہے. عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا اللہ کے بندے. عزیزان گرامی، یہ بندے رسول ہے، یہ جناب خاتون جنت کو حق ہے. کسی مقام پہ جائیں تو تعارف کروائیں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. اس افتخار سے بھی سر بلند کر کے کہتی ہیں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. ہر جگہ پہ جاتی ہیں، تعارف کرواتی ہیں اپنے بابا کا. کیوں کہ جانتی ہیں کہ یہ باعظمت رشتہ ہے. ہر مقام پہ تعارف کرواتی ہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. یہ بی بی کا انداز، اور صحابہ میں بھی تعارف کروا رہی کہا میں رسول خدا کی بیٹی ہوں. عزیزان گرامی، اس مقام پہ بی بی نے پھر مجمع کا رخ کرنے کے بعد کچھ جملے کہے کیا کہ تم لوگ یاد رہو کہ تم سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد پھر بی بی گھر کی طرف آتی ہیں. گھر جب آ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ ساری جو دوسرا خطبہ ہے بی بی کا وہاں پہ اس مقام پہ اس کے تھوڑے سے اگر سننا چاہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ پورا ویک ڈیز میں تھا، مسلسل مجھ سے کہتے رہے، لیکن میری دوسری کمٹمنٹس تھیں، دوسرے جگہوں پہ مجھے جانا تھا، میں نہیں آ سکا میٹنگ کے اوپر. اور پھر یہ ویک ڈیز میں ہی رکھا. آپ کے جو آرگنائزرز ہیں سب لوگوں نے بہت زیادہ محبت سے جس طرح سے کہا تھا میں نے اس کو پھر قبول کیا. جبکہ میں جس دن جرمنی سے آیا فوراً یہاں آ گیا. جس دن جاؤں گا اگلے دن سب مجھے اگلی جانا ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی محبت کی خاطر یہاں پہ آیا ہوں. ویک ڈیز میں جانتا ہوں لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا بچوں کے ساتھ آنا بھی، لیکن جس محبت سے آپ لوگ آتے رہے اور آپ لوگوں نے ہمت کی بہت زیادہ. کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل مجھ سے کہا بہرحال کچھ نوجوان ہیں وہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب عباس سے مطابق مطالب پیش کروں، تو میں انشاءاللہ آخر میں اس میں پیش کروں گا جناب سیدہ کے صحبے کو مکمل. میں نے کہا کہ اگر پورا اس پہ صرف پڑھوں ایک ایک جملے کو لے کے چلوں ایک لفظ کو تو ایک اشرا بھی کم ہے، اس میں بہت زیادہ وقت چاہیے. لیکن آج آپ نے جس طرح سے اس کو سنا ہے، آئیے ذرا میں اس کے ایک اختتام تک اس بات کو پہنچا دوں. عزیزان گرامی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس سارے مجمع کے درمیان میں تعارف کرواتی ہیں اپنے بابا کے ذریعے سے. کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور ان کا پھر بہت تفصیل سے بی بی نے بتایا فضائل سب کچھ. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مجمع میں سے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں. اور ان تمام بیویوں کو جن کو اپنے چاروں طرف کھڑا کر رکھا تھا بی بی نے کہا مجھے واپس لے چلو. اور پھر بی بی واپس آئیں، اور واپس آنے کے بعد پھر ساری بنی ہاشم کی مستورات جمع ہو گئیں، جو بی بی کی بہت سی خاندان کی مستورات تھیں جو خواتین تھیں. کچھ پھر ایسی تھیں کہ جو بی بی کی بے انتہا معتقد تھیں اور بہت زیادہ چاہنے والی تھیں. ان سب بیویوں کو جمع کیا، اور سب کی سب بی بی کے قریب آئیں. اور آپ نے دیکھا کہ مستورات جب جمع ہوتی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، سب رونے لگی کہ آپ کہیں تھی. بی بی نے کہا چند باتوں کا مجھے بڑا شدت سے احساس ہے. ایک، جب میں اپنے بابا کی زندگی میں جاتی تھی میرے بابا آدمی کھڑے ہو جاتے تھے. کہا آج میں گئی، میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. یہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی کھڑا ہو جاتا میرے لیے، مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. کہا دوسری بات، میں جسے اللہ نے صدیقہ کہا ہے، صدیقہ کبریٰ کہا ہے، میں کہوں کہ یہ میرا حق ہے اور لوگ اس کو رد کر دیں، کہا میں پوری زندگی نہیں سن پاؤں گی. یہ میری بات کو میں کہہ رہی ہوں اور میری بات کو رد کر دیا گیا. عزیزان گرامی، آسان نہیں بی بی کا یہ جملہ. بی بی کہیں کہ میں نے کہا یہ چیز میری ہے اور رد کر دیا کہ نہیں ہم قبول نہیں کرتے. کہ اس بات کا مجھے تو بہت افسوس ہے. ایک بات کا افسوس ہے، تاریخ میں ہمارے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں ان میں سے چند ہستیوں نے اس بات کو یاد دلایا. واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں جلدی سے، اور بی بی نے اس واقعے کو یہاں پہ اس کا حوالہ دیا. اگر سننا پسند کریں تھوڑا سا بس آپ سے پہلے حدیث سن لیجیے گا. جناب صالح، نام سن رکھا ہوگا، نبی صالح، قرآن میں ذکر ہے ان کا. حضرت صالح، ان کی ایک اونٹنی تھی، بلکہ امت نے کہا تو ایک معجزہ تھا. پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی اور اس کا فصیل تھا، ایک بچہ تھا اونٹنی کا. تو اس امت کا ایک شقیق قلب تھا، پتھر دل آدمی تھا. رسول خدا نے کہا کہ اولین میں سب سے پتھر دل آدمی
قاتل ناقہ صالح جس نے قتل کیا ہے اس حضرت صالح کی اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا. اور آخرین میں جو سب سے پتھر دل ہے جس نے امیر المؤمنین پہ ضربت چلائی عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. یہ رسول خدا کی حدیث ہے. اب یہ جملے ذرا غور کیجئے گا. اس آدمی نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی ہے کہ پوری قوم تو اس کے کوہان میں کچھ ہے اس کے کوہان کو کاٹتے. جب کوہان کو کاٹا نا the back of the she camel, when they cut the back the she camel died. وہ اونٹنی بچ نہیں سکی. اس کا جو فصیل جو بچہ تھا نا وہ تیزی سے پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے اپنے سر کو بلند کیا کہ پروردگارا انسانوں میں جب باپ مرتا ہے نا تو پھر بچے کو کہتے ہیں یہ یتیم ہو گیا اور جانوروں میں جب ماں مر جاتی ہے تو کہتے ہیں بچہ یتیم ہو گیا. کہ پروردگارا میں یتیم ہو گیا ہوں. میری ماں کو اس امت نے قتل کر دیا ہے. پروردگارا میں تیری عدالت سے سوال کرنے آیا ہوں کہ میں بے گناہ تھا میری ماں بے گناہ تھی. ان سب کو تو نے معجزات کے معجزے کے طور پہ بھیجا تھا اور انہوں نے قتل کر دیا. پروردگارا مظلوم کا ساتھ دینے والا صرف تو ہے. میری ماں مظلوم تھی بس اس کا یہ بد دعا کرنا تھا کہ پروردگارا اپنے عذاب کو نازل کر دے ان لوگوں پہ. کہ جناب صالح کو اللہ نے فوراً حکم دیا کہ صالح یہ اپنے بستی کو خالی کر دو اللہ عذاب بھیجنے والا ہے. مجمع کی توجہ ہے تک میرے ساتھ ماشاءاللہ کہ خالی کر دو میں عذاب بھیج رہا ہوں تمہاری امت پہ اس بچے اونٹنی کے بچے کی بد دعا پہ. عزیزان گرامی اب بی بی نے جملہ استعمال کیا. میں نے پوری تمہید باندھی سے ایک جملے کو پیش کرنے کے لیے. بی بی نے کہا پہلا مجھے غم کہ میں دربار میں کوئی کھڑا نہیں ہوا مجھے کھڑا رکھا. دوسرا کہ میری بات کو رد کیا. تیسرا کہا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے جتنا بھی میرا مقام نہیں سمجھتے ہو اگر تمہارے خیال میں بد دعا کروں گی خدا عذاب نہیں بھیج دے گا. اب بی بی نے جملہ کہا. اب سب بیویاں رونے لگیں. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے کہا میرے حق کا واسطہ سیدہ بد دعا نہ کیجیے. تو بی بی نے کہا بابا میں اس لیے بد دعا نہیں کر رہی کیونکہ علی نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے. بابا جس طرح میں مظلوم ہوں میں دیکھتی ہوں علی بھی بڑے مظلوم ہیں. اور پھر بھی نے گلہ کیا. کہا بابا علی جیسا شیر خدا مجمع میں جائے اور لوگ سلام نہ کریں واپس لوٹ آئے. بی بی کو بڑا اس بات کا گلہ تھا. عزیزان گرامی دو اور ہستیاں ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا ہے اہل بیت میں. ایک امام محمد تقی علیہ السلام ہے اور ائمہ بھی ہیں جنہوں نے حوالہ دیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج میں تھوڑا سا تفصیل سے مسئلہ پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا سن لیجیے گا آرام سے. بھی لائٹ وغیرہ نہیں میں تھوڑا سا پیش کروں گا. ایک اور بی بی ہیں جو جناب سیدہ کی پوتی ہیں 3.5-4 برس کی ہیں. کوفے کے بازار میں جب لوگ پتھر مار رہے تھے تو اس بچی نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے اور جب کہانی سناتے تھے نا تو مجھے بتاتے تھے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا. کہا پھوپھی اماں ایک رات مجھے میرے بابا نے ناقہ صالح کا واقعہ سنایا تھا. پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ تھا. جناب زینب سمجھ کے بچی کو جلال ہے آخر جناب زہرا کی پوتی تھی نا. کہا پھوپھی اماں میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں بد دعا کروں گی آپ صرف آمین کہہ دیجیے. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا. کہا بی بی ایک مرتبہ بد دعا سے پہلے اپنے بابا کے سر کو دیکھ لیں. جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیا دیکھا بابا کی آنکھوں میں. کہا کہ پھوپھی اماں مرنے کے بعد بھی اتنے آنسو آتے ہیں آنکھوں میں. نہ جانے شہادت کے بعد بھی جناب سید الشہداء کی آنکھوں میں بیٹی کو دیکھ کے آنسو آ رہے تھے بہنوں کے پردے کو دیکھ کے آنسو آ رہے تھے. عزیزان گرامی بس بھی اس کو برداشت نہیں کر سکی بی بی. کہا کہ نہیں بی بی بد دعا نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی اہل بیت جانتے تھے ہماری ایک بد دعا سے سب تہس نہس ہو جائیں گے. تو جناب سیدہ نے وہ حوالہ دیا. آج عزیزان گرامی میں بہت سوچ رہا تھا لیکن ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے جناب سیدہ ہی سے متعلق ہے. اب ذرا سب غور کریں گے. میں تمہید باندھ رہا ہوں مصاحب کی تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا. میرا وعدہ ہے کہ جب بھی آپ سوچیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے.
ایران کے ایک گاؤں سے، دیہات سے قافلہ گیا. بہت سادہ، آپ نے دیکھا گاؤں کے دیہاتوں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں بیچارے. وہ سادہ لوگ تھے کہ ان کے پاس عالم نہیں تھا، کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، غریب لوگ تھے، بہت غریب نادار لوگ تھے. جب پہنچے نا کربلا، زیارت پہ جا رہے تھے کربلا، جب پہنچے تو ساتھ میں کسی ایک چاوش کو ساتھ میں لیا. جیسے آپ کے ہاں پنجابی میں پڑھتے ہیں نا لوگ کھڑے ہو کے دوڑا پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ذاکر ہوتے ہیں کھڑے ہو کے دوڑا پڑھتے ہیں، مصاحب نہیں پڑھ پاتے، جس سے آرام سے صرف دوڑا پڑھتے ہیں، اشعار کی شکل کے اندر مصاحب پڑھتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے ایک ذاکر تھا چاوش، اس کا نام تھا عباس. کہا کہ دیکھ ہم تیرا خرچہ دے دیں گے، صرف ہمیں مصاحب سنا دیا کرنا. کہا کچھ پیسے میں دے دوں گا. میری پوری زندگی حسرت تھی کہ مجھے بھی کہ امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. پہنچے، جب کربلا پہنچے نا تو آج جیسی شب جمعہ نا شب جمعہ تھی. ہمیں جناب سیدہ کو ذہن میں رکھیے گا، آج جیسے شب جمعہ تھی. پہنچ گئے کربلا. جب کربلا پہنچے تو ویسے ہی پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آئے تھے، ہر آنکھ میں آنسو تھا، سب تڑپ کے رو رہے تھے، زار و قطار گریا کر رہے تھے، سب روتے روتے امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے. جب وہ پہنچ گئے نا تو وہ چاوش بھی بہت رو رہا تھا. اچانک انہوں نے سوال کیا کہ کس کے مصائب پڑھوں، کس کے مصائب پڑھوں؟ تو ایک نے آواز دی کہ جس کے جی چاہے مصائب پڑھ دے، حرم امام حسین ہے، شب جمعہ ہے، جس کا جی چاہے. کہا چلو اگر کہتے ہو تو میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. کہا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھ دوں؟ کہا ہاں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دے. وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے لگا. وہ سارے بیچارے سادہ غریب لوگ تھے، وہ سب کے سب زائرین کہتے ہیں جب وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے لگا نا تو محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے امام حسین کی زری سے رونے کی آواز آ رہی، زری ہے مقدس سے رونے کی آواز آ رہی. پھر انہوں نے محسوس کیا جیسے گنبد سے رونے کی آواز آ رہی. امام حسین کے حرم میں چاروں طرف جو قبریں ہیں نا زمین پہ، ہر قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیواروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ سب بہت روئے. ویسے ہی امام حسین کا حرم تھا، شب جمعہ تھی، چیخیں مار مار کے سب رونے لگے. اتنے میں سب رو گریا کر کے اٹھے. کہا چلو بھی واپس چلیں، مصائب ختم ہو گئے، مجلس ہو گئی. کہا کہ کہاں جائیں؟ کہا مسافر خانے جائیں گے. مسافر خانے میں آئے. مسافر خانہ بہت غریب لوگ تھے، ہوٹل تو نہیں لے سکتے تھے. مسافر خانے میں آئے، زمین پہ سب نے بستر لگائے، زمین پہ سب سو گئے. سب جب سو گئے نا تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا. سب نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے آ کے کہا بیدار ہو جاؤ، اٹھو، امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے. سب اٹھو، تمہارے ملنے کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے تھے. سارے خواب میں اٹھے. خواب ہی کے اندر دیکھتے کہ ہم اٹھ گئے اور جناب سید الشہداء تشریف لانے، سب بیدار ہوئے، ننگے پاؤں ننگے سر بیٹھے رونے لگے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی کہ آپ ہمارے ملنے کے لیے آئے؟ کہا دیکھو میں 3 وجہ سے تمہارے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں. کہا جو بھی میری زیارت کے لیے آتا میں اس کی زیارت کے لیے جاتا. جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو تم جس بستی سے آئے ہو نا، جس گاؤں سے آئے ہو، اس بستی میں ایک امام باڑہ ہے، ایک امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ کے اندر ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اب جب واپس جانا نا تو میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا. اس خادم سے کہنا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اسے کہنا کہ مولا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، وہ تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ سب کے سب کہنے لگے مولا اتنی محبت کرتے ہیں؟ اسے کہا ہاں وہ مجھے بڑا عزیز ہے. کہا مولا آپ نے کہا 3 وجہ ہیں؟ کہا تیسری وجہ یہ ہے. کہا یہ کہا مولا نے اور خود مولا حسین رونے لگے. حسین جیسا صابر امام رونے لگا. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو تیسری وجہ یہ. 3 مرتبہ مولا نے گریا. کہا پھر کہا کہ دیکھو تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کربلا ہو، شب جمعہ ہو، میرا حرم ہو، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا لیکن ہمیں تو علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی. کہا ہاں تم نے صحیح سنا. کہا مولا ہمیں علماء نے یہ بتایا کہ آپ کو حضرت علی اکبر کے مصائب سننا پسند ہے، آپ روتے ہیں اس پہ. کہا ہاں میں سنتا ہوں، میں بہت روتا ہوں. کہا لیکن شب جمعہ میں میری ماں زہرا مدینے سے میری زیارت کے لیے آتی. عزیزان گرامی اب سوچیں مولا حسین کون ہے. فاطمہ تو زہرا جیسی ماں ہو اور حسین جیسے بیٹے کی زیارت کے لیے جائے. اب سوچیں مولا حسین کون ہے. کہ ہر شب جمعہ مدینے سے میری ماں زہرا میری زیارت کے لیے آتی ہے. کہا دیکھو میرے عزاداروں سے کہنا سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میری ماں فاطمہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پاتی. بس بھی آج شب جمعہ
دیکھو میرے رونے والوں سے کہنا, میرے عزاداروں سے کہنا کہ علی اکبر کے مصائب میرے حرم میں نہ پڑھا کریں. جب شب جمعہ ہو تو میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں, کسی اور دن پڑھ لیا کریں, کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں آتی ہے. اب کیا کہا کہ مولا کیا ہوا, کیوں جناب سیدہ برداشت نہیں کر پاتی؟ اللہ کے نام جملوں کو پیش کروں کہ جب بھی میری ماں بے ہوش میں آتی ہے ایک سوال کرتی ہے, حسین کیسے گئے تھے تم حسین علی اکبر کے لاشے پہ, اے حسین کیسے برداشت کیا جب علی اکبر کو گرتا دیکھا, اے حسین کیسے صرف سینے سے نیزے کے پھل کو نکالا. ادرک مرنا خدا کسی بھی جوان موت کا غم نہ دے کسی کو, خدا ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے. بس بھئی میں ابھی کچھ پچھلے مہینے جب عراق زیارات پہ تھا نا, جہاں جناب اکبر کی بچی لگی تھی, وہاں میں مصائب پڑھ رہا تھا, اردو میں مصائب پڑھ رہا تھا. کچھ مستورات برقوں میں آئی, وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ سب بحرین سے آئے ہیں, ہر روز ہمارے جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہیں. کہنے لگی اے سید ہمارے بیٹوں کے لیے دعا مانگ رہا, ہمیں اولاد کا غم نہ دے خدا. اولاد کا غم بڑا مشکل ہوتا ہے, میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. اولاد کا غم بڑا مشکل ہوتا ہے. جناب سید الشہداء نے کیا کیا تھا, جب جناب حر کا بیٹا گرا تھا نا, اس نے اپنے بابا کو بلایا تھا کہ بابا میری مدد کرو. جیسے ہی جناب حر پہنچے نا تو دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں, تو ایک جملہ کہا حضرت حر نے کہ مولا کیوں زحمت کیا آپ نے غلام کے بیٹے کے لاشے پہ آنے کی. کہ حر میں جانتا ہوں بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے, میں جانتا ہوں بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا, اور اس لیے میں آ گیا تھا. لیکن جب ظہر کا وقت گزرا کوئی امام حسین سے کہنے والا نہیں تھا اے مولا حسین ہٹ جائیے, جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, ہم لاشا اٹھا لیتے ہیں علی اکبر کا. کوئی کہنے والا نہیں تھا سید الشہداء سے. بس بھئی کوئی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ ہو. آج جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا جناب علی اکبر کا کہ بی بی کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین ہٹ جاؤ ہم لاشا اٹھا لیں. سید الشہداء پہنچے میدان کربلا کے ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, ہر شہید نے, حتیٰ جناب عباس علیہ السلام نے پکارا ہے, حضرت عمر محمد نے, جناب قاسم نے, سب نے پکارا مولا مدد کے لیے آؤ, چچا مدد کے لیے آؤ, مامو مدد کے لیے. صرف ایک شہید کربلا ہے جس نے کہا بابا مدد کے لیے مت آنا, بابا مت آؤ, بابا رک جاؤ, بابا میرے جد رسول خدا, میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں آ گئے, وہ دونوں آپ کو سلام کہتے ہیں مت آئے. لیکن پھر بھی میرے مولا ہے کہ نہیں علی اکبر, میں آؤں گا, میں خلیل خدا ابراہیم کو بتاؤں گا. اے خلیل خدا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری رکھنا آسان ہے, آنکھوں سے دیکھ کے برچھی نکالنا. ادرک مالنا بھئی میں تمام کر دیتا, لیکن آج حق ادا نہیں ہوگا اگر میں یہاں روک دوں گا. عزیزان گرامی, شیخ حر عاملی جو ہمارے عظیم ترین محدثین میں ہیں, انہوں نے اپنے مقتل میں ایک جملہ لکھا ہے, جملے کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی کیا لکھا ہے کہ ایک ایسا موقع ہے, سید الشہداء ذوالجناح پہ سوار تھے, ذوالجناح رک گیا, نہ جانے محسوس کیا قریب میں لاشا ہے, کہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو پشت ذوالجناح سے زمین پہ گرایا. کس طرح سے آئے شیخ حر عاملی کہتے ہیں کہ گھٹنوں اور کوہنیوں پہ. جناب سید الشہداء آگے بڑھے, بڑھ کے بیٹے کے سینے کو سینے سے ملایا, بہت زور سے پیار کیا. کہا بیٹا آخری مرتبہ مجھے بابا کہہ کے پکارا. جانے کے لیے بس آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نہ جانے کیسی کیفیت تھی کہ بیٹے نے کہا کہ بابا آہ, کہا بیٹا کیا بات ہے, کہا بابا ظالم نے برچھی ماری, ہر میرے جگر میں توڑ دیا. جب آپ سینے سے لگاتے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے. خدا نے کہا حسین میں آنکھوں سے نور چھین لوں گا تاکہ بیٹے کی لاشے کو نہ دیکھ سکو. کہا بیٹا میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میرے ہاتھ کو اپنے سینے کی اس برچھی کی ہڈی پہ رکھ دے. ایک مرتبہ ہاتھ برچھی پہ رکھا, دوسرا
معاف کیجیے گا میں آخری جملے پڑھے بغیر کیوں کہوں گا. میں نے کہا نا شب جمعہ ہے, ایک ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, جملوں کو سنیں گے اگر دیکھ سکے. میں ایک آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا جناب علی اکبر کا, چلے لاشے کو لے کے خیمے کی طرح. میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا, سارے کے سارے فرشتے کہنے لگے پروردگارا یہ کیسا عظیم باپ ہے, کتنا صبر ہے. حسین کے پاس آئے لاشے کو لے کے, ایک مرتبہ خیمے میں لے کے آئے, ساری بیویاں جمع ہو گئی. جناب زینب سب سے پہلے آئیں. جب ساری بیویاں جناب علی اکبر کے لاشے میں بیٹھ کے رونے لگی نا, تو ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی, کہا فضا علی اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے, جا کے لیلا کو بلا لاؤ. جناب لیلا کسی خیمے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی. جناب فضا کہتی ہے میں اٹھی, اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا مصلی زمین میں بچھا کے دعائیں مانگ رہی تھی. بالوں کو بکھرا رکھا تھا, بولا اٹھا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی تھی پروردگارا ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے باپ سے ملا دے. ایک مرتبہ جناب لیلا نے آواز سنی, علی اکبر مارے گئے. اٹھی نہ جانے کیا کر رہی ہیں, باہر لاشے میں کیوں نہیں آتی. جناب فضا کہتی ہے میں اندر گئی, میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے, علی اکبر کے لاشے میں کیوں نہیں آ رہے. کہا اما فضا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا, کبھی اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. جناب فضا نے ہاتھ پکڑا, کہا لیلا میرے ساتھ آ, میں بتاؤں تجھے علی اکبر کا لاشا کہاں ہے. بس بھئی شب جمعہ ہے, ایام فاطمیہ اپنے اہتمام کیا. ہاں بھی سب ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, کچھ دیر کے لیے مختصر سے دعا کرواؤں. میں جانتا ہوں میں نے مسائل تو لانے پڑ دیا, بہت سے بھی بہت سے مومنین برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. ذرا ایک مرتبہ جناب سیدہ کی بارگاہ کے اندر پرسہ پیش کرتے ہوئے کہیے گا, اے بی بی آپ کو آپ کے بیٹوں کا پوتوں کا پرسہ پیش کرنے بی بی جناب علی اکبر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ایک واسطہ دوں گا, صرف ایک واسطہ ہے, اور میں معذرت کے ساتھ, میں جانتا ہوں اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, مسائل تھوڑا طولانی ہو گیا. بھائی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, سب میں ایک واسطہ دوں, صرف ایک واسطہ. پروردگارا واسطہ اس لہدے کا جب یہ بیویوں کا قافلہ اسیر بنا کے شام لے جایا جا, راستے میں حلب کے مقام پہ جب یہ قافلہ رکا, وہ عیسائی, ابھی بھی وہاں پہ عیسائی زیادہ ہے, کرسچنز ہیں, عیسائیوں کا مجمع تھا. ایک بوڑھی خاتون جناب اکبر کے سر کو دیکھے جا رہی تھی. آپ نے دیکھا ہے نا, مائیں جب دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی دیکھ رہا ہے, کہتی ہے میرے بچے کو نظر نہ لگ رہا ہے. اب کون بتائے جناب لیلا کو اب نظر نہیں لگے گی, علی اکبر نہیں رہے, لیکن ماں کا دل تھا, اسے رو کے کہا کیا بات ہے, میرے بیٹے کو کیوں دیکھے جا رہی ہو. اس بوڑھی عیسائی خاتون نے جملہ کہا کوئی بات نہیں ہے, میں تو صرف اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. کیا کہا جناب لیلا نے, کہا نہیں ماں زندہ ہے, کہا نہیں میں نہیں مری ہوں ابھی. پروردگار کیا کہتی تھی بی بی کی, معالی سکتے میں شیخ محمد مہدی مازدرانی کہتے ہیں کہ جب بی بی واپس آ گئی نا, جو کہ شام گئی, پھر شام سے کربلا آئی, کربلا سے مدینہ واپس آئی, تو کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہی ہیں. ان 6 مہینے کے دوران کوئی بھی مدینہ زیارت کے لیے آتا تھا, پوچھے بغیر نہیں رہ پاتا تھا. کیا سوال کرتا تھا, وہ یہ ضرور پوچھتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ لیلا ہے, علی اکبر کی ماں ہے, اسے بیٹے کا بڑا غم ہے. پروردگارا اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگارا
روزہ قیامت ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار یمن کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ حملہ ہو گیا، پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. یمن کی حفاظت فرما، بحرین کی، شام کی، کربلا عراق کی، پاکستان کی، افغانستان کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. طالبان کو، داعش کو، آل سعود کو، آل یہود کو غارت فرما. پروردگار کا آخری واسطہ دوں گا. پروردگارا بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جب جناب علی اکبر اجازت لینے آئے تھے نا سید الشہداء کے پاس، تو امام حسین نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے. واحد شہید کربلا جنہوں نے 4 لوگوں سے اجازت مانگی. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اپنے پھوپھی زینب سے اجازت مانگ لو، اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت مانگ لو علی کے حسین، اور تیسرے اپنی ماں لیلہ سے اجازت مانگ لو. پہلے آئے جناب زینب کے پاس، جناب زینب نے کہا بیٹا اجازت تو نہیں دے سکتی لیکن کیا کروں، میری طرف سے اجازت ہے. بھائی کے پاس بھی گئے، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کا بوسہ دیا. کہا بھیا کون سی ایسی مصیبت آ گئی، اتنے میرے بوسے دے رہے ہو، اتنا پیار کر رہے ہو. کہا بھیا بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، ہمارے بابا تنہا رہ گئے. کہا اجازت ہے میری طرف سے، میں بھی اگر اجازت ہوتی قربان ہو جاتا. لیکن اس جملے کے لیے میں نے زحمت دیا، آخری واسطہ دے رہا ہوں. میں نے کہا تھا ایک واسطہ دوں گا لیکن ایک واسطہ پیش کر رہا ہوں. شب جمعہ پروردگارا یہ واسطہ پیش کرتے ہیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا آقا کے ہمیں انصار و عوام میں شمال فرما. صرف ظہور امام زمانہ کی واسطہ دینے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہا ہوں. پروردگارا کون سا واسطہ پیش کر رہا ہوں؟ پروردگارا آئے ماں کے پاس جناب علی اکبر. کہا اماں مجھے اجازت دے دے. کہا بیٹا پردیس میں مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے؟ بیٹا میں تمہیں دیکھتی ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، میں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. تو کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ کہا اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا، اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں، لیکن اماں میں ایک بات کہوں گا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا کہ لیلا میرا حسین تو مارا گیا اور تیرا علی اکبر بچ گیا، تو اماں کیا جواب دیجیے گا؟ کہا علی اکبر میں سمجھ گئی، میں تیری دادی کو جواب نہیں دے پاؤں گی. پروردگارہ جناب فاطمہ الزہرا کا واسطہ، جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے بیماروں میں شفا کاملہ کا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جناب لیلہ کے اجر گول کا واسطہ پروردگارہ جتنے مومن و مومنات بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما. جتنے لوگوں نے ہم سے التماس دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما. پروردگارہ اپنے ذہنوں میں لے کے آئے گا جس میں لوگوں نے کہا ہے آج شب جمعہ ہے، بی بی کے ایام ہے. پروردگارہ آج جناب سیدہ کے پاس جناب علی اکبر کا واسطہ لائے. بی بی اس واسطے کو اب رد نہیں کرتی ہیں. بی بی جناب علی اکبر کا واسطہ جتنے مؤمنین نے اپنی اولاد کی وجہ سے کسی بھی طرح کوئی پریشان ہو، جن کی اولاد نہ ہو یا جو اولاد والے ہیں اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، پروردگار ان کی ہر پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین یا حسین ہو انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے، 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 انج نہیں ہوندے قربان. شات ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جہان، شات ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جہان، اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے، انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے، انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے، انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے. ہویا اکبر جا تیار، ہویا اکبر جا تیار،
گل لایا شاہ کئی بار آسینہ چموا میرا دادے کا مہمان آسینہ چموا میرا دادے کا مہمان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر دے بچڑے اکبر تے عین شباب اکبر تے عین شباب رو آکھیا سیڑ رباب قتل دا مل پوندا ہلے اصغر پونا تانے قتل دا مل پوندا ہلے اصغر پونا تانے اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر دے بچڑے ہو آیا روندا وچ سہارا دے آیا روندا وچ سہارا دے خط چاہ کے بھی سہرا دے پوچھ دے سو جا تو میرا کن گیا پتر جوان پوچھ دے سو جا تو میرا کن گیا پتر جوان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 خواہشات ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان شات ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے ہوا سارا دور حسینے سارا دور حسینے اکھ پھن کے سانگ لئینے جگر چپھل چکسی کیویں صابرندا سلطان جگر چپھل چکسی کیویں صابرندا سلطان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر دے بچڑے رو آکھیا اکبر دی رو آکھیا اکبر دی ہوئی پہارت ویر اصغر دی کل اساں ٹر ونجن وچ شام دے سر اریان کل اساں ٹر ونجن وچ شام دے اریان اکبر دے بچڑے ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے یا حسین 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 دے سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے اور رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے اور
رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او دا سر نے تے نہیں رکدا او دا سر نے تے نہیں رکدا دگا مٹیاں وچ گل لا لے سجادہ تے چالے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے سر دے علماء والے دا کلچاوا گیا میں شام تائی سر دے علماء والے دا کلچاوا گیا میں شام تائی مینو قسم ہے چاچے غازی دا مینو قسم ہے چاچے غازی دی باقر تے خنجر چلا لے کڈتے کوڑے برسا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے جعفر تیار دی مثل ہویا اکیان دی ماں میرا غازی جعفر تیار دی مثل ہویا اکیان دی ماں میرا غازی میرا پیو دا روپ ہویا ٹکڑے میرا پیو دا روپ ہویا ٹکڑے رخ ہے پتہ دے پر کالے بازو دریا تک کالے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے ایک کن تو تجھے کرتا ہی ظلماں دا نیزہ گزر گیا ایک کن تو تجھے کرتا ہی ظلماں دا نیزہ گزر گیا یا حسین لبیک گیا غازی یا حسین لبیک گیا غازی میں چپ دے کفن نکالے کل جوش اپنے دفنالے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے او رسیاں پراون آگے نے غازی دا سر نو چرا لے میرا عباس بچا لے کل زخمی میرے وانگ تیرے گھوڑے دی گردن وچ زخمی کل زخمی میرے وانگ تیرے گھوڑے دی گردن وچ زخمی
سقائے سکینہ ہے چاچا سقائے سکینہ ہے چاچا دکھ پانی دے دل والے میرے بڑے حال بنا لے اور رسیاں پڑھونے آگے نے غازی دا سر نو چکا لے میرا عباس بچا لے اور رسیاں پڑھونے آگے نے غازی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 یا حسین Ya Hussein. سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا وابن مولا، السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا، وجعلنا من أنصارك وعوانك وشيعتك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. He goes, oh, there's another issue.